آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے یونس بن متا یعنی یونس علیہ السلام سے بہتر کہا، خیر کہا، اعلیٰ کہا، اس نے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، وہ جھوٹا ہے۔ یار آپ تو بھی کہہ رہے ہیں میں سارے انبیاء سے حضور کا اعلیٰ مانتا ہوں، بے شک یارو حضور کی بے ادبی کر رہے ہیں آپ، پھر کیا معاملہ ہے؟ حضور روک رہے ہیں۔ پیش امام جو ٹھیک رہا آگے اس کو ایک فضیلت تو حاصل ہو گئی نا۔ یہ اسی بات پہ رہنا ہے آپ نے۔ ہاں اب میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ عبد الرحمن بن عوف افضل ہو گئے؟ نہیں، معاذ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق افضل ہو گئے؟ ممکن نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ممکن؟ وہ پیچھے حضور نماز پڑھ رہے ہیں 40 نہیں، پلس۔ آپ تقابل کیوں کر رہے ہیں؟ تقابل نہیں میں کر رہا، میں جواب دیں جیسے یہ تقابل کرتے ہیں۔ اجماع امت نے ان باتوں کیسے اجماع اچھا لو جی، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، مسئلہ افضلیت پہ اجماع کوئی ثابت کر دے، میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا۔ مجھے گمراہ کیوں کہتے، مجھے رافضی کیوں کہتے، مجھے تفضیلی کیوں کہتے، مجھے کیوں سنیت سے نکالتے ہو؟ میں تو صحابہ کو فالو کر رہا ہوں۔ نہیں، میں ایک بات بتاؤں علامہ صاحب، میں آپ کو بلا کے پچھتا رہا ہوں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الوجود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں مائع اور مولانا، یہ خاص نشست ہے۔ میں اور مولانا کے اب تک کے پروگرامز اور ان کے زاویے میں اگر میں دیکھوں تو مجھے ہمیشہ سے اس طرح کے سوالات ملتے رہیں جو سنجیدہ بھی ہوتے ہیں، حساس بھی ہوتے ہیں۔ میں تلاش کرتا ہوں ان شخصیات کو کہ جن سے اس لیول کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اگر آج میرے پاس ایسی شخصیات ہیں تو میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے سامنے دل کھول کے سوال رکھنے کا خواہش مند ہوں۔ میرا موضوع آج فضیلت ہوگا، اور افضلیت کسے کہتے ہیں، افضلیت میں آگے کون ہو سکتا ہے، افضلیت کیا آج کے زمانے کا مطالبہ اور تقاضا ہے، افضلیت سے مراد کیا لی جاتی ہے، کلی افضلیت کیا ہوتی ہے، اس کے منابع کیا ہوتے ہیں، اور میں اس کو ہر لحاظ سے آج جج کرنے کی کوشش کروں گا۔ فضیلت اصحاب رسول میں، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان تمام چیزوں کو آج ہم جائزہ لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان سنجیدہ سوالوں کو سامنے رکھیں ایک بہت ہی قداور شخصیت کے، کہ جو وکیل عطرت رسول بھی کہلائے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ مدلل بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، اور یہی نہیں بانی و سرپرست ہیں تحریک صراط الحسین کے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ یاسین قادری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ تعلیف بھی کی ہے، اور اس کا نام بھی افضلیت علی ہے۔ آپ الحمدللہ۔ میں قبلہ سب سے پہلا سوال یہی پوچھوں گا آپ کے حوالے میں، شاید مجھے یہ کہنا بھی چاہیے تھا، آپ تفضیلی سنی ہے۔ تفضیلی سنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی الگ ڈیفینیشن ہے؟ جی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی جو گفتگو ہے، اپنے جو عقائد اور نظریات ہیں اہل سنت کے حوالہ سے، وہ لوگوں تک کنوے کر سکوں۔ یہ جو تفضیلی سنی اسے کہا جاتا ہے ویس بھائی، جو کیٹاگوریکلی دو ٹوک بتا رہا ہوں اس کو سلیس کر کے، کہ جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہو، جو حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مولا علی علیہ السلام کو فضیلت دیتا ہو، تو اس کے لیے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، یہ تفضیلی ہے۔ اچھا۔ تو دوسرا، کچھ لوگ جو زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، وہ اس کو رافضی بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کو سنی سے نکال بھی دیتے ہیں، وہ سنی نہیں رہا، وہ رافضی ہو گیا اگر تفضیلی ہو جائے، وہ معاذ اللہ گمراہ ہو گیا۔ اور آپ کے اسی شہر میں لوگوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو افضل نہیں مانتا، وہ گمراہ بھی ہے اور جہنمی بھی ہے، اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں، یعنی ایسی ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب میں اس طرح کے معاملات دیکھتا تھا، لیکچر سنتا تھا، تو پھر میں نے کوشش کی، محنت کی کہ اہل سنت کی امہات الکتب سے، اہل سنت کے محدثین، مفسرین، مجددین کی آراء سے، اور صحابہ اکرام امہات المومنین، صحابیات،
ان کے عقائد اور نظریات سے اور اہل سنت کی کتب کے ریفرنسز سے اس مسئلہ پہ بات کی جائے. اور کتاب کی صورت میں جو میں نے تحقیق کی ہے یہ میری کتاب ہے افضلیت علی علیہ السلام. اس میں نے 1000 کے قریب قرآنی آیات جمع کی ہیں, 5000 کے قریب احادیث جمع کی ہیں. اس کے علاوہ پھر صحابہ کرام, امہات المومنین, محدثین, مفسرین 250 کے قریب اراؤنڈ اباؤٹ ان کی آراء, ان کے عقائد, ان کے نظریات جو ہیں افضلیت کے حوالہ سے اس کو جمع کیا ہے. اور اس میں ایک حوالہ بھی کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا. اچھا, ساری اہل یعنی 550 کے قریب کتب اہل سنت کے ریفرنسز ہیں. تخریج ساری ہے, اوپر آیت ہے, نیچے اس کا شان نزول, اچھا, اور پھر اس آیت کے بارے میں آقا علیہ السلام کی احادیث, پھر ایک حدیث کے نیچے پھر اس کی تخریج, پھر صفحہ نمبر, حدیث نمبر, وہ کتاب کب چھپی, کہاں چھپی, پوری ڈیٹیل کے ساتھ. یہ سمجھ لیں کہ میں نے یہ ناسبیت کے اوپر یہ کیٹو پہاڑ گرا دیا. اچھا, ہاں, یہ جو افضلیت علی ہے, اور الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی پراؤڈ, کوئی فخر یا غرور نہیں. اگر یہ پراؤڈ ہو بھی تو غلط نہیں, لیکن میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامک ہسٹری میں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے حوالہ سے اتنا فصیح و بلیغ کام آج تک میں نے نہیں دیکھا. اچھا, یا میری نظروں سے نہیں گزرا کہ کسی ایک جگہ پہ. وہ امام نسائی نے جو فضائل امیر المومنین لکھی, امام نسائی نے تو وہ فضائل جمع کیے نا, 201 احادیث ہے اس میں. یہ بھی افضلیت ہے نا, یہ افضلیت ہے. فضائل اور چیز ہے, اچھا, افضلیت اور چیز ہے. میں آگے چل کے آپ کو جی. بتاؤں گا کہ اس میں فرق کیا ہے. فضائل پہ تو کئی لوگ تھے, جب میں نے ان کو کتاب پیش کی وہ خود کو سید بھی کہلواتے ہیں کہ میں سید ہوں, علی کا بیٹا ہوں. اور انہوں نے مجھے کہا, یہ میرا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے, وہ سن رہے ہوں گے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ جو افضلیت علی ہے نا, اس کو فضائل علی کر دے. اچھا, کیونکہ یہ جو افضلیت علی ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے, یہ تو روافض کا یا شیعہ کا عقیدہ ہے. ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد از انبیاء بے تحقیق افضل البشر مانتے ہیں, تو لہٰذا یہ عقیدہ جو ہے یہ روافض کا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ شاہ جی یہ پوری کتاب آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ کسی کو دکھا لیں. اس میں ایک حوالہ بھی میں نے شیعہ کر دیا, اور اہل سنت کی ہماری جو محات الکتب ہیں ساری وہ میں نے جمع کی ہیں. پھر مجھے بتائیں کہ یہ سنیت نہیں تو پھر سنیت کہتے کسے ہیں. یہ میں نے کام کیا ہے, اور مجھے اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں, نہ نمازوں پہ, نہ روزے پہ. اگر مجھے بھروسہ ہے تو یہ جو نوکری کی ہے نا, اگر قیامت کے روز اگر اللہ رب العزت نے کرم کیا, فضل کیا اور مجھے جنت میں بھیجا تو یہی نوکری ہے میری. اس کتاب کو تو اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. اپنی بخشش کے لیے اگر میں ڈپینڈ کرتا ہوں تو یہ جو نوکری کی ہے, اسے گھر کی جو پاک سیدہ کے بابا کی یہ نوکری کی ہے, اس کا جو میں نے انتصاب رکھا ہے وہ بھی میں نے پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بارگاہ میں کہا کہ آپ کے اس نوکر نے آپ کے بابا جان کی نوکری کی ہے, اپنی نوکری کو آپ کی مقدس بارگاہ میں سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر پیش کرتا ہوں, اس کو قبول فرما. یہی میری محنت ہے, یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ افضلیت علی علیہ السلام پر آپ کے مائنڈ میں جو سوال آئے گا, جو بھی آپ کے فہم و گمان میں چیز آئے گی کہ یار یہ ہونا چاہیے, ہر ایک کو ڈسکس کیا. کیا بات ہے, آپ کوئی سوال کریں گے افضلیت کے حوالے سے میں ابھی اسی کتاب سے جواب دوں گا. اچھا, پوری محنت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ سارا کچھ جمع کر دیا تاکہ لوگوں. میں آپ کی اس کتاب کے اوپر کامنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور ظاہر ہے آج اس کتاب کا بھی امتحان ہے, صاحب کتاب کا بھی امتحان ہے. یہ مجھے بتائیے, ہم صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ہین کو پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, یہ جو آپ مقدمہ لے کر آئے ہیں یہ صحیح ہین کی کتابوں میں تو نہیں ہے. وہاں تو واضح طور سے یہ بیان کر دیا گیا. خود حضرت مولا کائنات حضرت علی آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ فرما رہے ہیں کہ جی نہیں, میں ان کی فضیلت کا قائل ہوں, ان کا احترام کرتا ہوں, اور وہ مجھ پہ زیادہ کون ہے جو مجھے ان پہ فضیلت دے گا. تو یہ تو باتیں موجود ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, درست کہہ رہے ہیں. لیکن میں اس کا جواب دینے سے پہلے نا تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ افضل ہے فلاں سے. ایک ہے افضلیت, ایک ہے فضیلت. میں نے پہلے پروگرام میں ایک بات آپ تک پہنچائی تھی کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ, ایک حسن ہے کہ اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا ایک مادہ ہوتا ہے, روٹ ورڈ ہوتا ہے.
جس سے آگے پھر اس کا بندے کو معنی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ فضیلت کیا ہے، یہ افضلیت کیا ہے، یہ افضل کیا ہے. یہ جو افضل ہے نا، افضل، حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے تمام صحابہ میں جو کہا جاتا ہے افضل. یہ کیا ہے افضل؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف افضل؟ یہ افضل کیا ہے؟ افضل کا جو مادہ ہے نا اویس بھائی، وہ ہے فضل. یعنی فضل سے یہ نکلا ہے افضل. بعض لوگ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو فضائل ہیں یہ اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے. ٹھیک بات کہتے ہیں وہ. اب اس کا مادہ ہے فضل. اچھا. قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 114 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے فضل کا. بلکہ سورہ بقرہ میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ایک کیٹیگری میں نہیں بھیجے، ایک سکیل میں نہیں بھیجے، ایک درجہ میں نہیں بھیجے، بعض کو بعض پر فضل دیا ہے. صحیح. یعنی فضل دیا ہے، فضیلت دی ہے. صحیح. کہیں اللہ فرماتا ہے، وہ جو بڑا معروف واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ ملکہ سبا جو ہے، ملکہ بلقیس، اس کا تخت چاہیے. ہاں. تو آصف برقیہ وہ تخت لے کے آئے سیکنڈز میں. تو وہ جب وہ تخت آیا آنکھ چپکنے سے پہلے، تو آگے جملہ کیا ہے؟ یہ میں نے اللہ کے فضل سے منگوایا. کیا ہے اس کا مطلب؟ ہے کہ کوئی کرامت ہو، کوئی معجزہ ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو میری گریس ہے، گریس آف گاڈ کو کہتے ہیں نا فضل، یعنی کہ یہ میرے فضل سے ہے. کہیں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ میرا فضل ہے. کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں جنگ میں کامیابی دی ہے، یہ میرا فضل ہے. کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں رزق دے رہا ہوں، یہ میرا فضل ہے. کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں کامیابی دے رہا ہوں، میرا فضل ہے. کہیں کہتا ہے تمہیں رسول اللہ کی میت دی ہے، میرا فضل ہے. کہیں کہتا ہوں یہ جو تم کو میں نے رسول اللہ کی صحبت میں بٹھایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. میں راؤنڈ اباؤٹ 114 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو اللہ نے فضل کا لفظ استعمال کیا ہے. اب فضل کا مطلب ہو گیا کسی کا خیر، کسی کا کمال، کسی کی خوبی، ایٹریبیوٹس، اس کو کہتے ہیں فضل، اور جمع ہے فضائل. اب آ گیا افضل. جیسے ایک لفظ ہے علم، عین لام اور میم، جاننا، نالج، روٹ ورڈ، مادہ. اب یہ علم جو ہے یہ جہاں جائے گا، علم سے بنا عالم. تو عالم کسے کہیں گے؟ جس کے پاس وہ مادہ علم ہو. یہ ذرا نقطہ توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. یعنی عالم وہ ہوا، وہ فاعل بنا کہ جس کے پاس یہ علم والا مادہ اس میں ہو، وہ بن گیا عالم. اب علم سے ہی بنا معلم. تو معلم کون ہوگا؟ جس کے پاس وہ علم ہوگا، وہ مادہ اس کا ہوگا. متعلم جو وہی سیکھے گا، علم سیکھے گا. معلوم وہی عین لام اور میم. علامہ وہی عین لام اور میم. اب آگے چلیں. اب اگر آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کون افضل ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، احادیث کہہ رہی ہیں، عربی کی لغت کہہ رہی ہے کہ افضل وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس فضل، وہ فضل سب سے زیادہ ہو. اچھا، اسے کہتے افضل. اب جزوی فضیلت اور کلی فضیلت. جز کہتے ہیں ایک پارٹ کو، ایک حصے کو. کل کہتے ہیں ٹوٹیلٹی کو. مثلاً ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھا رہا ہوں. ایک بچہ ہے، وہ 850 مارکس نمبر لیتا ہے، وہ ٹوٹل میں سے 850 1100 میں سے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. وہ آ گیا اول نمبر، ٹھیک ہے، افضل بن گیا. تمام کلاس میں پہلا نمبر اس کا ہو گیا، سب سے زیادہ اس نے نمبر لے لیے. اب جو سیکنڈ آیا دوسرے نمبر پہ یا تیسرے پہ یا چوتھے والے کو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں علی کا چوتھا نمبر، چوتھے والے نمبر کو کر لیتے ہیں. اب وہ جو چوتھے والا ہے نا، صغیر، اس کے اسلامیات میں نمبر ہیں 80، اور وہ جو پہلے والا تھا جس نے 850 لیے تھے، اس کے اسلامیات میں نمبر ہیں 70. یعنی جو پہلے نمبر والا ہے اس کے اسلامیات، یہ جو سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، اس کے نمبر 70 ہیں، اور جو چوتھے نمبر والا ہے اس کے اسلامیات میں 80 ہیں. اب کوئی بندہ کہے وہ چوتھے نمبر والے کے 80 نمبر دیکھ کے کہ یہ افضل ہے اس سے، آپ کہیں گے بھائی یہ تو ایک سبجیکٹ میں اس کے نمبر زیادہ ہے نا. آپ کل کو جمع کریں، ٹوٹیلٹی کل کریں، میتھ کے، کیمسٹری کے، فزکس کے، پاکستان سٹڈی کے، وہ ٹوٹل. کل کا مطلب یہ ہوتا ہے نا ٹوٹل. وہ ٹوٹل جمع کریں گے تو اس کے 850 ہیں، اس کا 650 ہے. تو ایک اسے کہتے ہیں جزوی فضیلت. ایک جز میں اس سے زیادہ مارکس تھے لیکن کل میں نہیں تھے، تو یہ ایک جز ہے. فرض کریں کسی ایک صحابی نے
کسی ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پہلے جہاد کر لیا، یہ اس کی جزوی فضیلت بن گئی کہ اس نے فلاں سے پہلے جہاد کیا، اس کے بعد دوسروں تیسروں چوتھوں نے کیا، وہ سب سے پہلے آ گیا، یہ ایک جز میں وہ دوسروں سے آگے چلا گیا، یہ ہو گیا جز۔ اب جب کل کا تعین کریں گے، کل کا تعین، تو کل کسے کہتے ہیں؟ جمع کرنا، سارے جز۔ یہ بڑی نہ میری بڑی خاص بات، آپ مارکیٹ میں چلے گئے، آپ نے کہا بھائی کچھ سامان کو پرچیز کرنا ہے، آپ نے کیمرے بھی خریدے، آپ نے پھر موبائل بھی خرید لیا، آپ نے کچھ کتابیں بھی خرید لی، آپ نے دیگر بھی سامان جو ہے وہ خرید لیا، تو آپ نے کہا بھائی بل بتاؤ، اس نے کہا جی کیمرے کا یہ ہے، موبائل کا یہ، آپ نے کہا بھائی اس کو چھوڑو، کل کرو، کل بتاؤ، کل وہ سارے جمع کرے گا، وہ ٹوٹل قیمت جمع کرے گا، کیمرے کی بھی وہ جمع کر لے گا، موبائل کی بھی کر لے گا، کتابوں کی بھی کر لے گا، نیچے لکھے گا کل رقم ٹوٹل، وہ سارے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، اسے کہتے ہیں کل۔ اب ایک جز ہے، ایک کل ہے۔ اب جزوی فضیلت میں تو غیر نبی بھی، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، غیر نبی بھی نبی کی فضیلت سے آگے جا سکتا، کسی ایک جزوی فضیلت کی بات کر رہا ہوں، کلی فضیلت کی نہیں، مولوی صاحب فتویٰ لگا دیں، یعنی کہ فرض کریں، سمجھ گیا، جزوی فضیلت، جزوی میں ایک سبجیکٹ میں نے فرض کریں میں نے 1000 کتاب لکھی ہے، تو کسی نبی نے 1000 کتاب نہیں لکھی، یا کسی صحابی نے نہیں لکھی، یہ ہے جزوی فضیلت۔ اب کلی فضیلت کیا ہوگی؟ جب سارے فضائل کو جمع کیا جائے گا، سب کو جمع کر کے پھر جانچا جائے گا کیا یہ جو سارے فضائل ہم نے جمع کر لیے ہیں، کیا یہ سارے فضائل جمع کر کے کسی اور شخصیت میں، کسی اور ذات کے اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب، اتنے خصائص، اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں ہیں۔ اور فضل کا میں نے آپ کو معنی قرآن سے بتایا ہے کہ کوئی بھی جہت ہو، یعنی اگر کوئی پہلا نمازی ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، فضل ہے ایک، کوئی پہلا مجاہد ہے، فضل ہے، کوئی پہلا غازی ہے، فضل ہے، کوئی پہلا سخی ہے، فضل ہے، یعنی جس نے سب سے زیادہ فضائل کمائے ہوں وہی افضل بنتا ہے۔ صحیح ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے پاس 10,000 فضائل ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کی دین کی سب سے زیادہ نوکری بھی اس نے کی ہو، پہلا مجاہد بھی وہ ہو، سب سے پہلے کافر کو واصل جہنم بھی اس نے کیا، پہلا کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، پہلا مومن بھی ہو، پہلا مسلم بھی ہو، پہلا حضور کی میت میں نمازی بھی ہو، پہلا سخی بھی ہو، یار متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، زاہد بھی ہو، عابد بھی ہو، متقی بھی ہو، سارا کچھ ہو، تو دوسرا جس کے پاس 2-3 فضیلتیں ہیں، آپ کہیں گے بھائی نہیں یہ اس سے افضل ہے، وہ کیسے افضل ہے؟ افضل وہی بنے گا جس کے پاس وہ فضائل زیادہ ہوں گے، اور وہ فضل جس کے پاس ہوگا تو وہی افضل کا مصداق بنے گا۔ یہ وجہ صرف یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے جو افضلیت ابوبکر صدیق پہ، بلکہ شیخین پہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی مطلع القمرین، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے شروع میں یہی باتیں کی ہوئی ہیں میرے والی۔ وہ کہتے ہیں کہ جزوی فضیلت کیا ہے، کلی فضیلت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جزوی فضیلت سے کوئی افضل نہیں بنتا، کلی سے بنتا ہے، اور کلی سے، اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ فضائل سے کوئی بندہ افضل نہیں بنتا۔ اویس بھائی اور آگے سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل ہی بیان کر رہے ہیں، ان کی افضلیت کے لیے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھا تھا، حالانکہ ضعیف روایت ہے کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں، آسمان کے دامن پہ اس کی نیکیاں بھی کسی کی ہیں اتنی زیادہ ہیں، تو اسی سے وہ استدلال کر رہے ہیں۔ کوئی دنیا کا بندہ میرے سامنے لے، میں چیلنج کرتا ہوں، جو فضائل نہ پڑھے، نہ میں نے فضائل پڑھنے دینے ہیں، نہ میں نے حدیث پڑھنے دینی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت ثابت کرے، کر ہی نہیں سکتا، چونکہ قرآن اور حدیث کی جو نصوص ہیں، افضلیت کے جو منابع ہیں، جو واجبات ہیں، جو شرائط ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، وہ کوئی پوری کرے گا تو افضل ہوگا نا۔ اچھا، آپ ایک اینکر ہیں، ٹھیک ہے، آپ اینکر ہیں، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، جو اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں، تو اس لیے آپ اینکر ہیں۔ میں اگر خطیب ہوں، اگر مجھے بولنا ہی نہ آئے تو میں خطیب کیسا؟ اگر کوئی حافظ ہے تو وہ حفظ کرے گا تو حافظ کہلوائے گا۔ ٹائٹل کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، جو ہر منصب کی ڈیمانڈز ہیں وہ جو پوری کرے گا وہی کہلوائے گا نا۔ ٹھیک ہے، تو افضل کی بھی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہے فضائل، اور فضائل کی کثرت، وہ فضائل کو جمع کیا جائے گا، اور پھر کلی افضلیت جو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ کلی افضلیت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ وہ فضیلت اس بندے کے پاس ہو جو کسی اور کے پاس نہ ہو، مختص ہو سے اس کے ساتھ وہ مختص ہو، تو وہ کلی افضلیت کا حامل بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کلی جتنی بھی ان کی فضیلتیں ہیں وہ ساری جمع کرتے جائیں اور میں مولا علی علیہ السلام کی سناتا جاؤں گا. ٹوٹیلٹی بھی دیکھتے ہیں, فضائل بھی دیکھتے ہیں قرآن سے اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے. میں نے 1000 کے قریب آیات جمع کی ہیں, اور جو بڑے سے بڑا بھی سنی ہے نا اس کو 15 سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حدیثیں آیات نہیں ملتی, 15 سے زیادہ. میں نے ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کے نیچے تخریج نہیں کی, اس کا حوالہ نہیں دیا, اور اہل سنت کی کتابوں سے. اور اگلی بات, اس میں بندہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, کیونکہ امام قسطلانی ہو, نبھانی ہو یا ملا علی قاری ہوں, جتنے بھی اہل سنت کے سر کا تاج گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. ایسا ہی ہے, جس میں یعنی کوئی توحید کے اوپر حملہ نہ ہو, یعنی کوئی کفر یا شرک کی بات نہ ہو, کسی کی فضیلت ہو جی تو وہ قابل قبول ہے. ایسا ہی ہے. تو جب فضیلت میں, فضائل میں یہ قابل قبول ہے تو مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کا کوئی ایک انسان میرے سامنے لائیں کہ جس کے اتنے فضائل ہو. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, جس کو سبت ابن جوزی اہل سنت کے سر کا تاج ہے, انہوں نے روایت کیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لو ان الشجر اقلام والبحور مداد والانس والجن ما احصو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, اور اہل سنت کی 15 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کائنات کے درخت کلمے بن جائیں, کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں, اور ایک روایت میں فرمایا اگر 7 آسمان ورق بن جائیں اور جن و انس یہ لکھنا شروع کر دیں, اور علی علیہ السلام کے فضائل وہ لکھ نہیں سکتے. اللہ اکبر, حقیقت ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں, اور یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنے فضائل صحیح سند کے ساتھ, امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں, اہل سنت کے سر کا تاج, یہ پوری سنیت جس پلر پہ کھڑی ہے نا, جس ستون پہ کھڑی ہے, اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل. اور جس پوری ہماری سنیت کا جو تصوف ہے وہ جس پلر پہ کھڑا ہے وہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کے جو فقہ کے امام ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل. اگر امام احمد بن حنبل جو کہ شیخین کے بھی شیخ ہیں, امام بخاری کے اور امام مسلم کے, اگر میں سنیت سے امام احمد بن حنبل کو کھینچ لوں نا تو ساری سنیت کی جو عمارت ہے دڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل بھی یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں فقط علی ہے کہ صحیح سند کے ساتھ سب سے زیادہ جس کے فضائل بیان ہوئے ہیں. اور یہ عبداللہ ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ علی ہے پوری کائنات میں جس کی شان میں سب سے زیادہ قرآنی آیات نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں, اور یہ امام ابن عساکر نے لیا جلد نمبر 42 میں, ان کی جو کتاب ہے دمشق الکبیر, صفحہ نمبر 363 پہ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو طریق الخلفاء میں لیا ہے. یعنی اہل سنت کے جو سر کا تاج ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو قرآن میں آیات ملی ہیں, نہ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو فضائل ملے ہیں. اور جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے نا, یعنی فضل سے ہے نا, افضل فضل سے ہے, جہاں بھی یہ آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کہتے ہیں بھائی علامہ صاحب میں نے ابھی آپ سے بال پوائنٹ مانگی تھی, آپ نے مجھے یہ دے دی, میں نے کہا آپ رکھیں, آپ نے کہا یہ میرے پاس ایک ہے. آپ اکثر کہتے ہیں یہ یار مجھ سے یہ لے لیں, یہ فضول پڑی ہوئی ہے میرے پاس. فضول کس سے ہے؟ فضالہ سے. فضول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ, کسی کی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں یہ فضول ہے, یعنی اس کا مادہ بھی وہ ہے, یعنی کسی کے فضائل ضرورت سے بھی زیادہ ہو جائیں. اتنے جہاں بھی آئے گا یہ لفظ آ جائے گا فاضل, فاضلہ, فضیلہ, تفضلہ, جہاں جہاں آپ کو یہ لفظ ملے گا اس کا معنی یہی رہے گا. تو میرے دوستو, میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے, اویس ربانی صاحب نے جو مجھے موقع دیا ہے, جو چانس دیا ہے, کہ افضل وہی ہوگا جو قرآن کہتا ہے, جو احادیث کہتی ہیں, جو لغت کہتی ہے, جس میں وہ کنڈیشنز, وہ ساری واجبات, وہ شرائط ہوں گے, وہی افضل ہوگا. اب اگلا جو آپ نے ایک سوال کیا تھا, یہ تو یہ ساری تو آپ نے خوبصورت تقریر فرمائی, مگر وہ صحیح بخاری والا وہ ابھی اس طرف آنے لگا ہوں, وہ بالکل اس طرف آنے لگا ہوں. میں نے کہا وہ جو سوال آپ نے کیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, یہ محمد بن حنفیہ سے روایت ہے جی, کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ افضل کون ہے, انہوں نے کہا شیخین ہی افضل ہیں. تو میں تو عام سا مسلمان ہوں,
اس کا 2 حصوں میں مختصر جواب دیتا ہوں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں آج کے زمانہ میں، پہلے تو چلو گزر گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، سنا ہے یا پڑھا ہے. آج بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، مشائخ ہیں. جب آپ ان کی مجلس میں جاتے ہیں، نشست میں بیٹھتے ہیں، تو وہ جب گفتگو فرماتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی میں تو بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں، میں تو آپ کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، آپ میرے سر کا تاج ہے. اب وہ جو اس کا کوئی مرید ہے، آپ اس کو کہیں بھائی آپ کا جو شیخ ہے وہ تو میری جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، وہ مرید پکڑ لے گا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، بید بھی کہا. میں کون سی بات غلط کر رہا ہوں، آپ کے شیخ نے خود ہی کہا ہے کہ میں تو آپ کے جوتیوں کے قابل بھی نہیں ہے. اسے کہتے عاجزی، اسے کہتے انکساری. جو خود افضل ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں ہی افضل ہوں. مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں عام سا مسلمان ہوں، وہی افضل تھے. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اگر افضل کسی مفضول کو افضل کہہ دے تو وہ افضل ہو جائے گا، وہ مفضول ہو جائے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں. ایک میرا ذوق ہوتا ہے، چلو یہ آپ کا تو یہ جو پروگرام اس کا ذرا پیٹرن اور ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن ایک ایٹم بم گرانے لگا ہوں. اللہ اکبر. کوئی مائیکل رد کر کے اللہ خیر دکھائے. فرمائے. اگر تو اسی کو بندہ دلیل بنا لے، اسی کو حجت بنا لے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے افضل وہ ہیں، میں سادہ سا مسلمان ہوں، مجھے ان پر افضلیت نہ دینا، کوڑے ماروں گا، وہ افضل تھے، یہ تھے، وہ تھے، اگر مگر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ویس بھائی، 1.25 انبیاء کی جو جماعت ہے، سب سے افضل آپ کن کو سمجھتے ہیں؟ رسول خاتم الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے گستاخ اور بے ادب ہیں جو مولا علی علیہ السلام کو شیخین پہ افضلیت دیتے ہیں. چونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ افضل ہے، تو لہٰذا یہ کہتے ہیں علی افضل ہے، تو یہ علی کے گستاخ ہیں. آؤ ذرا اس کا پتہ کرتے ہیں. اب میں انبار لگاتا ہوں، آپ نے مجھے بخاری سے حوالہ دیا ہے نا، یہ بھی میں بخاری دیتا ہوں. بخاری صحیح ترین کتاب ہے بعد القرآن. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں بھی آپ کو بخاری ہی دیتا ہوں کہ یہ جو بخاری میں کہا جاتا ہے کہ بھائی بخاری میں فرما دیا، بخاری میں فرما دیا، تو پتہ کرتے ہیں کہ بخاری میں تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سر کا تاج، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا گیا بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. حضور علیہ السلام پر کلام ہے، نعتیں ہیں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، یعنی دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انبیاء کرام کی جماعت میں آقا علیہ السلام سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. اور میں بتاؤں وہ کیوں ہے کہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو فضائل ملے ہیں. حضور علیہ السلام کو فضائل کی کثرت ملی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو ایک فضل ملا. آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ فضائل ملے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں شروع کر دوں کہ حضور علیہ السلام فضائل کی وجہ سے افضل بنے. اب آ گیا کلام پہ بات. یہ جی آپ کے سامنے میں حدیث رکھتا ہوں، اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے آئے. اس کا صفحہ نمبر ہے 846، حدیث کا نمبر ہے 4804، 3412 اور پھر 4603. دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو روایت کرتے حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ینبغی لأحد ان یکون خیرا من ابن متہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب خبردار، میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، خبردار میں بین کرتا ہوں کہ مجھے کوئی یونس علیہ السلام پہ افضلیت دے، منع کرتا ہوں. یہ صحیح حدیث ہے، حدیث صحیح میں بخاری سے دے رہا ہوں میرے بھائی. خبردار بین کرتا ہوں. بھی تو بات شروع ہوئی ہے، آگے کے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں بین کرتا ہوں، اجازت ہی نہیں دیتا جناب یونس علیہ کہ السلام کوئی مجھے یونس علیہ السلام سے افضل کہے. ایک آگے سنیں. پھر صحیح بخاری صفحہ نمبر 1191. یہ جو بیروت کی چھپی ہوتی ہیں اس کی 4-5 جلدیں ہوتی ہیں. یہ جو سعودی عرب کی ہوتی ہے دارالسلام الریاض کی، یہ 1 والیوم میں ہوتی ہے، سنگل والیوم میں ہوتی ہے. یہ اس کا بتا رہا ہوں. حدیث کا نمبر ہے 6916، دارالسلام الریاض کی چھپی ہوئی. حضرت ابو سعید خدری، بخاری کی، جی بخاری دے رہا ہوں، دوبارہ سے بتائے گا. بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 6916، اور وہ میں نے جو پہلے بتایا تھا آپ کو وہ تھا 4804 اور 3412، 4603 جو پہلی تھی. اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخیر بین الانبیاء، خبردار مجھے انبیاء سے افضل نہ کہو. خیر
صیغہ خیر افضل، خیر، بہتر. فرق ہے نا جملے کا. خیر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، خیر بہترین. تو بہترین کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو. جیسے ہم خیر البشر کہتے ہیں. پھر آگے جو جملہ ہے وہ سنیں. پھر یہ دوسری روایت، اگلی تیسری، یہ بھی صحیح بخاری کی. اس میں جملہ سنیے گا آپ نے کہ کتنا سخت جملہ حضور نے فرمایا. وہ صفحہ نمبر ہے 846، حدیث کا نمبر ہے 3415، 3416، 4604، 4631، 4805. دارالسلام الریاض، سعودی عرب کی صحیح بخاری. یہ صرف بخاری دے رہا ہوں، دیگر کتب میں بھی یہ روایات موجود ہیں، یعنی مسلم میں، ترمذی میں. میں صرف بخاری دے رہا ہوں. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال انا خیر من یونس بن متی فقد کذب. من قال انا خیر من یونس بن متی فقد کذب. گال ہی مک گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے یونس بن متی یعنی یونس علیہ السلام سے بہتر کہا، خیر کہا، اعلیٰ کہا، اس نے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا. وہ جھوٹا ہے. جو مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا یا اللہ، یار آپ تو بھی کہہ رہے ہیں میں سارے انبیاء سے حضور کو اعلیٰ مانتا ہوں. بے شک. یارو حضور کی بے ادبی کر رہے ہیں آپ. پھر کیا معاملہ ہے؟ حضور روک رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا بندہ ہے جو مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر کہہ رہا ہے. وہ تو اب آگے چلیں ابھی. پھر ایک اور دیتا ہوں، یونس علیہ السلام، سارے انبیاء. اگلی روایت دیتا ہوں پھر بخاری، صفحہ نمبر 387. میں صرف بخاری دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے بخاری کوٹ کی تھی. 387 صفحہ نمبر 387 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2411، حدیث کا نمبر ہے 2412، حدیث کا نمبر ہے 3408، حدیث کا نمبر ہے 3414، حدیث کا نمبر ہے 6517، حدیث کا نمبر ہے 4638، حدیث کا نمبر ہے 6917. دارالسلام الریاض، سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ. مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ خیر میں خبردار مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو. موسیٰ وہ ہیں جب قیامت کے روز اللہ رب العزت جب سور پھونکے گا تو جب دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے، جب میں آنکھیں کھولوں گا بلا تشبیہ ہو بلا مثال، تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہوں گے اور ان کو اللہ نے مجھ سے پہلے بیدار کر لیا یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے. خبردار مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فوقیت نہ دینا. اب یہاں میں روک کے جملہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی توجیہ پیش کرے یا کہ بھائی وہ حالات ایسے تھے، ایٹماسفیئر ایسا تھا، کیونکہ تازہ مسلمان ہو رہے تھے تو جو صحابہ کرام تھے وہ آقا علیہ السلام کو افضلیت دیتے تھے، تو جو یہود و نصارہ تھے وہ غصہ میں آ جاتے تھے، تو لہٰذا آقا علیہ السلام نے حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے کہا خبردار مجھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کمپیئر نہ کرو. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ حالات ایسے تھے. چلو میں اس کو بھی آن کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے، ورنہ ایسی بات کوئی نہیں، یہ حدیث میں کہیں نہیں لکھا یہ تو کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ تو تعویل ہے نا بھائی، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا حق ہے وہ میرا بھی حق ہے. حدیث میں تو کہیں نا یہ بات لکھی ہوئی، مینشن تو نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں اگر فرض کریں میں اس کو آن بھی کر لیتا ہوں کہ حالات کے پوائنٹ آف ویو سے حضور فرما رہے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام سے مشکل حالات کسے ملے؟ حضور علیہ السلام تو نبرد آزمات ہے اویس بھائی کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، تو علی علیہ السلام ادھر ہاتھ پہ بیعت کر کے ادھر یار لوگ جا کے تلواریں لے کے سامنے آ گئے، ادھر کہیں شام میں ایک نیا لشکر نکل آیا، ادھر اما عائشہ صدیقہ کو آگے کر کے منافقین نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا. کہیں جنگ نہروان ہو رہی ہے، کہیں جمل ہو رہی ہے، کہیں صفین ہو رہی ہے، اپنے یار لوگ سارے وہ دشمن بن کے تلواریں لے کے سامنے آ گئے. جہاں علی علیہ السلام ممبروں کے اوپر ان کو سب و شتم کیا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی، علی علیہ السلام کے بیٹوں کے دشمن تھے، علی علیہ السلام سے جو محبت کرنے والے تھے ان کو قید کیا جاتا تھا، ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی تھی، ان کے کاروبار چھین لیے جاتے تھے، ان کی اولاد کو ذبح کر دیا جاتا تھا، علی علیہ السلام کا کوئی نام لیتا پکڑ کے قید میں ڈال دیا جاتا تھا. علی علیہ السلام سے بڑھ کر مشکل حالات کسے ملے ہیں؟ اگر آپ اس کی یہ تطبیق کرتے ہیں، آپ اس کی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ مجھے افضل نہ کہو، اس وقت کے حالات ایسے تھے، تو پھر جو ادھر فارمولہ بیان کر رہے ہیں وہی فارمولہ ادھر بھی اپلائی ہوگا. پھر مولا علی علیہ السلام نے بھی حالات کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے شیخ ہے نہیں افضل ہے، سارے تو ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سارے تو ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، سارے بیعت توڑ رہے ہیں، تو لہذا حالات ہیں، ٹھیک ہے بھائی وہی افضل تھے. پھر میں وہ آپ والا فارمولہ میں ادھر بھی اپلائی کر دوں گا، تو یہ ڈویلٹی تو نہیں نا چلے گی.
اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ گستاخ ہے مولا علی علیہ السلام کا جو مولا علی علیہ السلام کو افضل کہتا ہے، تو مجھے پھر بتائیں نا کہ وہ گستاخ نہیں رسول اللہ کا، کہ جو رسول اللہ کو انبیاء پہ افضلیت دیتا ہے؟ اب کدھر گئی وہ نعتیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اب کدھر گئے وہ لوگ؟ لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، وہ تو سارے پھر گستاخ بن گئے اگر مولوی صاحب کی بات مان لی جائے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہوتی، جو افضل ہوتا ہے نا افضل، وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں ہی افضل ہوں، یہ عاجزی ہے اس کی، یہ اس کی ساری ہے، یہی تو اس کا افضل ہونا ہے، یہی تو اس کا بڑا ہونا ہے کہ بڑا ہو کر بھی کہے کہ میں بڑا نہیں ہوں، یہی تو بڑائی ہے، یہی تو عظمت ہے، یہی تو رفت ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کرنی کہ بھائی ان کے بیٹے نے کہہ دیا، باقی یہ کہتے ہیں جی کوڑے مارے، میں کوڑے ماروں گا، کوڑے ماروں گا کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کوڑے ماروں گا۔ اچھا عبداللہ ابن مسعود وہ سر عام پبلکلی کہتے تھے علی علیہ السلام کو افضل، کوڑے نہیں مارے۔ کوئی ایک بندہ پیش کریں، ایک پوری دنیا میں، یہ پوری عالم ناسبیت کو میرا چیلنج ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی تمام اصحاب میں افضل ہے، بالکل افضل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں، اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ عادل ہیں، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، تمام صحابہ عادل ہیں، کسی ایک کی بھی انسان پیروی کر لے، اطاعت کر لے تو انسان بیڑا پار ہے۔ ارے اللہ کے بندو، آپ کہتے ہو کہ کسی ایک کی بات مان لو، تو میں تو بات مان رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی، میں تو مان ابو طفیل عامر ابن واصلہ کی، مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے، حذیفہ بن یمان افضلیت کے قائل تھے، حضرت مقداد افضلیت کے قائل تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری افضلیت کے قائل تھے، حضرت زید بن ارقم افضلیت کے قائل تھے، حضرت ابو سعید خدری افضلیت کے قائل تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب افضلیت کے قائل تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس افضلیت کے قائل تھے، حضرت ابو ذر غفاری افضلیت کے قائل تھے، حضرت سلمان فارسی افضلیت کے قائل تھے، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ہاں یہ سارے کے سارے افضلیت کے قائل تھے مولا علی علیہ السلام کی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام اہل مدینہ، تمام جتنے بھی تھے، سب سے افضل مولا علی علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اور اہل مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہے، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، بلکہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ یہ ہے جس کو محب الدین طبری الریاض الندرہ فی مناقب اشرا المبشرہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے ہر سنی کے گھر میں، اس میں یہ لے کے وہ کہتے ہیں مقتصب مقتصب فی فضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ سنو، یہ تو آگے آ رہا تھا جب میں نے صحابہ پہ آنا تھا۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں کسی فضل کمانے والے نے علی علیہ السلام سے بڑھ کر فضل کمایا ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ جس کے پاس فضل ہے اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ عقیدہ ہے سرکار عمر بن خطاب کا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جس کو امام بہقی نے لیا، خطیب بغدادی نے لیا، ابن عساکر نے لیا، پھر اس کے علاوہ امام ہندی نے اس کو لیا، کنز العمال میں، دیگر کتب میں بھی موجود ہے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مولا علی علیہ السلام کہتے ابو بکر اٹھیں چلیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے علی میں آپ کے آگے چلوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ آگے نکلیں، اٹھیں، آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ ابو بکر کیوں؟ اے خلیفۃ الرسول کیوں آپ آگے چلیں؟ نہ علی، میں نے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی بمنزلۃ الکعبہ، میں نے تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ علی کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو خانہ کعبہ ہے، اور ایک روایت میں خانہ کعبہ سے بڑھ کر، اے علی میں یہ آپ کو ایسے کھول کے دکھاؤں گا، علی آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ یہ روایت میں کیسے مان لوں جبکہ نماز کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ خود حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کو اللہ کے پیارے بندے جناب علی المرتضیٰ نے قبول کیا، پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ میں آپ کا جو سوال ہے اس کو فرض کریں اون کر لیتا ہوں۔ اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ مولا علی علیہ السلام نے اس وقت کا چونکہ دستور تھا، میں مان لیتا ہوں بات، چلو شیعہ نہیں مانتے، میں شیعہ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں نا، چلو میں اس کو اون کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے نماز ادا کی، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے بھی، حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے بھی، عثمان بن عفان کے پیچھے بھی رضی اللہ عنہم۔ اس سے آپ کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ افضلیت اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ مقتدی تو پھر ظاہر ہے پیش امام جو ٹھیک رہا آگے، اس کو ایک فضیلت تو حاصل ہو گئی نا۔ اسی بات پہ رہنا ہے آپ نے۔ ہاں
جو آپ نے فرمایا ہے اسی بات پہ آپ رہیے گا نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ آگے کھڑا ہو کے کسی کو نماز پڑھائے جو امام بن جائے اس دور جو میں پیچھے اس کے مقتدی ہیں ان سے وہ افضل ہے، یہ دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک مثال ادھر سے اور ایک بخاری سے. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. میں آج بخاری پڑھ کے سناؤں گا آپ کو اور بخاری پہ ہی فوکس رکھوں گا. اگر آج کا یہ دیکھ لے زمانہ، آج کا جو ہمارا موجودہ دور ہے، یہاں بڑے بڑے سادات ہیں، بڑے بڑے پیران اعظام ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا. کسی ایک کا نام لے لیں جو جن کے وہ جو حلقہ احباب ہے، جو ان کے مرید ہیں، فرض کریں سلطان العارفین والے ہیں، یا پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں، یا وہ جو حجرہ شاہ مقیم والے ہیں، یا جو چورا شریف والے ہیں، یا کوئی بھی جو آستانہ ہے، یا گولڈا شریف والے ہیں. جی آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں جو نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے ایک امام مقرر کیا ہوتا ہے. وہ بندہ میرے جیسا عام بندہ ہوتا ہے. وہ پیر صاحب بھی اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں. مفتی صاحب، دیگر جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں مدارس کے، اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور پیر صاحب جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہوتے ہیں. آپ کسی مرید کو کہیے گا کہ بھائی وہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں نا، مرشد مربی، وہ جو آگے حافظ صاحب نماز پڑھا رہے تھے نا، وہ افضل تھے ان سے. وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا. یہ بات کیا کر رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب افضل ہے، سید السادات ہیں، وہ کیسی بات کی ہے؟ تو آپ کہیں بھائی وہ آگے نماز پڑھا رہے تھے ان کو. تو نماز پڑھانے کی جو شرائط ہماری فقہ میں لکھی ہوئی ہیں، ذرا وہ تو پڑھیے گا. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو، اللہ معاف کرے، یہ میں واللہ باللہ تعالیٰ یہ کوئی گستاخی بے ادبی، چلو میں یہ حصہ ہی چھوڑ رہا ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، میں کس کس کو سمجھاتا رہوں گا. صحیح. کیونکہ بات تو علمی ہے، وہ علماء ہی بس سمجھیں گے نا. میں اس حصے کو چھوڑتا ہوں. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں بخاری سے. یہ بخاری سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا جو بندہ امامت کروائے وہ افضل ہو جاتا ہے. ہاں، یہ اظہار نظر کیا یہ اس کی فضیلت ہے؟ اب میں جو روایت دینے لگا ہوں، آپ کو سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ ہے صحیح مسلم میں بھی آئی ہے. اس کا صفحہ نمبر 129، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 633. دارالسلام اور ریاض کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کے علاوہ میں ساری جمع کر کے ایک ہی روایت دیتا ہوں تاکہ بار بار تاکہ وقت بچے. پھر اسی طرح کی روایت ملتی جلتی صحیح بخاری، صفحہ نمبر 581، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3449. پھر ابو نعیم نے اس کو لیا ہے الاربعون میں، جو انہوں نے امام مہدی علیہ السلام پہ جمع کی تھی. اس کا صفحہ نمبر 101، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. پھر اس کے علاوہ یہی ہماری جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 98 ہے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 362. دارالسلام اور ریاض کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. اس کے علاوہ اویس بھائی جامع ترمذی میں صفحہ نمبر 98 میں حدیث کا نمبر 363، 363. یعنی یہ ساری جمع کر رہا ہوں. ایک روایت میں مغیرہ بن شعبہ بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ پہ تشریف لے کے گئے ہوئے تھے. عبد الرحمن بن عوف ہمیں نماز پڑھا رہے تھے. تو نماز کے دوران یکا یک سڈنلی تاجدار کائنات تشریف لے آئے. نماز کے پیش امام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے فصلی خلف ابن عوف ما بقی من الصلاۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے جتنی نماز رہ گئی تھی پیچھے پڑھی. جب انہوں نے سلام پھیر لیا تو باقی والی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے آج بھی ہمارا دستور ہے، وہ مکمل کی. اب میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب سے، بلکہ دیگر صحابہ کے بارے میں بھی روایات ہیں. ایک میں حضرت ابوبکر صدیق، اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ عبد الرحمن بن عوف افضل ہو گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہو گئے؟ ممکن نہیں. بھائی کیوں نہیں ممکن؟ وہ پیچھے حضور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ صحیح روایت ہے. صحت بھی اللہ کے بندوں، ابھی تک کوئی ایک امام اسماء اور رجال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اس حدیث پر جرح کر کے اس کو ضعیف کہا. متواترہ بھی اور مشہورہ بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اویس بھائی، اگر آپ کا میں کلیہ یہ اپنا لوں کہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ افضلیت کے لیے، بھائی یہی اس کے پاس دلیل ہے. کیونکہ معراج کی شب سید الانبیاء نے امامت فرمائی تھی اور تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہوئے تھے. تو امامت کا ایک خاصا فضیلت، یہ خاصا ہے، یہ فضیلت ہے، فضیلت، افضلیت نہیں. اچھا، یعنی یہ فضیلت تو ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی یہ افضلیت کا معیار بن گیا، یہ دلیل بن گئی ہے کہ بھائی بس اس نے نماز پڑھا دی، بس بات ختم.
یہ حجت ہو گئی، بات ختم، اس نے نماز وہی افضل ہوتا ہے. تو اگر آپ لے آئیں گے اس فضیلت کو، اگر آپ افضلیت پہ لے آئیں گے تو پھر میرے بھائی پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اور اگر آپ کلی افضلیت کی بات کریں تو کون ہے کلی صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اما تردن تکون منی بمنزلات ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی خوش ہو جا، تیری اور میری منزلت مقام اور مرتبہ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا تھا. جب وہ کمانڈمنٹ کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے، وسیع بنا کے، جانشین بنا کے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے نا. تو فرمایا کہ میری اس امت میں یعنی کہ سمجھ لیں کہ بلا تشبیہ و بلا مثال وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور تو ہارون کے، یعنی میرا نائب، میرا وسیع، میرے بعد جو جانشین ہے وہ تو ہے. اس بات پہ خوش ہو جا. اس بات پہ پریشان کیوں کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں، تجھے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرا ہارون تو ہے، میرا نائب تو ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کمانڈمنٹ کے لیے تو پیچھے نائب بنا کے ان کو، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سب سے افضل تھے. تو یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کو کلی افضلیت ملی ہے. ایک میں جلدی بیان کر رہا ہوں. اور پھر جو مولا علی علیہ السلام کے سلب سے حضور علیہ السلام کی نسل چلی ہے، یہ کلی افضلیت نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی جو ذریت ہے، اس کی آل اولاد کو اسی کے صلب سے پسند فرمایا، سوائے میری آل کے، میری اولاد کے. میری آل کو، میری اولاد کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے صلب سے پسند فرمایا. یہ مولا علی علیہ السلام کو پوری کائنات میں حضور علیہ السلام کے بعد یہ کلی افضلیت ہے. کسی صحابی میں یہ فضیلت نہیں ملے گی آپ کو کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کے جو باپ ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں. پھر آگے چلیں، غدیر کے مقام پہ دیکھیں، کلی افضلیت، حضرت ابوبکر، حضرت عمر آگے بڑھ کے مبارکباد دے رہے ہیں. بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مسلم و مومن و مومنۃ. آگے بڑھ کے مبارکباد دے رہے ہیں، اے علی تو ابو بکر کا بھی مولا ہے، تو عمر کا بھی مولا ہے، کائنات کے ہر مومن اور مومنہ کا تو مولا ہے. یہ بھی کلی افضلیت. پھر ہماری کتابیں ترمذی، پھر ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، فضائل صحابہ، خطیب بغدادی، قسطلانی، عسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، پھر احمد رضا خان بریلوی، فتاوی رضویہ بھری پڑی ہیں. جو پہلا نمازی ہے کائنات میں مردوں میں وہ ایک ہی ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور عورتوں میں جو پہلی جس نے آقا علیہ السلام کی میت میں امامت میں نماز پڑھی، پاک خدیجۃ الکبریٰ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک محمد آگے امام تھے، پیچھے مقتدی دو تھے. صرف میں اعلیٰ حضرت کو کوٹ کر رہا ہوں، دیگر نہیں، وہ میں نے حوالے دے دیے آپ کو تاکہ ان کو وہ زیادہ تکلیف ہے ان کے ماننے والوں کو. وہ کہتے صرف دو تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا. پھر آگے چلیں، یہ کلی افضلیت ہے، یہ کلی افضلیت ہے مولا علی علیہ السلام کے بعد. اول من صلی مع علی مع رسول اللہ ہے وہ کون تھا؟ علی ابن ابی طالب. جس نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی میت میں نماز ادا کی وہ علی. بلکہ ایک روایت میں ابن ماجہ میں فرمایا 7 سال پہلے آنا صدیق الاکبر، جب مولا فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں وہ 7 سال پہلے میں نے نماز ادا کی. پھر پہلے مومن علی. اب اس کی تطبیق کی جاتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، اور بچوں میں علی علیہ السلام. یہ ایج کے ڈیفرنس کو چھوڑیں، میل فیمیل کو بھی چھوڑیں. سب سے پہلے جب حضور تشریف لائے ظاہراً تو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ہی آئے نا، پہلی مومنہ وہ ہوئی، بولے نا ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد جو پہلا مومن ہے جس کو اقبال تک سب نے کوٹ کیا ہے وہ علی ہیں. یعنی بچوں والا معاملہ چھوڑیں، وہ بچے تھے 11 سال 10 سال یا 7 سال، سب سے پہلے مومن. یہ کلی افضلیت ہے. اور جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہم، تو حضرت عمر کا بھی ایمان لائے بعثت نبوی کے 6 یا 7 سال بعد، 6 یا 7 سال بعد وہ ایمان لائے، تو وہ بھی مولا علی سے افضل ہے. جو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی مولا علی علیہ السلام سے افضل ہیں، کہتے ہیں وہ فاروق اعظم ہیں. فاروق اعظم کسے کہتے ہیں؟ میں تنقیص نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، یہ میرے پاس احادیث ہے، ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. میں تو صحابہ کا نوکر ہوں یار، میرے مصطفیٰ کے وہ وفادار صحابہ جنہوں نے تن من دھن لٹا دیے، ہم تو نوکر ہیں ان کے صحابہ کے. لیکن وہ
6-7 سال بعد جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا. فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا, اعظم کہتے ہیں بڑے کو, حق اور باطل میں فرق کرنے میں سب سے بڑا. چلو یہ کہتے ہیں بچوں میں علی ایمان لائے, 7 سال عمر, 10 سال کر لیتے. یعنی حضرت علی علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں پتہ چل گیا یہ حق ہے یہ باطل ہے. اور حضرت عمر بن خطاب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو 40 پلس. تقابل نہیں میں کر رہا, میں جواب دیں جیسے یہ تقابل کرتے کیسے اجماع امت. اچھا لو جی, یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, مسئلہ افضلیت پہ اجماع کوئی ثابت کر دے, میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں. اچھا ہاں, بلکہ یہ تو اجماع امت کی بات آپ کر رہے ہیں نا, اجماع صحابہ بھی نہیں, اجماع اہل سنت بھی نہیں. اجماع امت تو بڑی دور کی بات ہے نا. اجماع امت میں کہتے ہیں سارے آگے حضور کے کلمہ پڑھنے والے, شیعہ آگے, دیوبندی آگے, الحدیث آگے, بریلوی آگے, رضوی آگے, تمام مکاتب فکر کے, پھر حنابلہ آگے, حنفی آگے, جعفری آگے, شوافے آگے. اسے کہتے ہیں نا اجماع امت. تو اجماع کا درجہ تو بعد میں ہے نا, پہلے قرآن ہے, حدیث ہے, اور اس کے بعد اجماع کا درجہ ہے. یہ ظنی مسئلہ ہے. اندر صحابہ بھی یہ قطعی نہیں تھا. دیکھیں نا, بلکہ ابن ماجہ میں ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ صحابہ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام ان کو افضل مانتے تھے حضور کے بعد سب سے زیادہ. اب کیا کریں گے, وہ سارے رافضی ہو گئے, وہ خارجی ہو گئے. یہ جو کہتے ہیں کہ جو بندہ بعد انبیاء ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتا وہ رافضی ہو جاتا ہے, وہ شیعہ ہو جاتا ہے, وہ معاذ اللہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو ان صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ میں نے وہ چیپٹر میں نے کھولا ہی نہیں. یہ میری کتاب میں حوالہ جات کے ساتھ جو صحابہ کرام افضل مانتے تھے وہ تو چیپٹر میں نے بھی کھولا ہی نہیں. وہ آپ پڑھ لیں, وہ تو چیپٹر میں نے کھولا ہی نہیں. اما عائشہ صدیقہ نہیں تھی قائل اپنے ابا جان کی افضلیت کی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو سنی کہہ رہے ہیں. ہماری کتب اہل سنت و جماع, حضور کی سنت والے اور صحابہ کی سنت والے. اور یہ جو حدیث دی جاتی نا عبداللہ بن عمر سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر اور عمر افضل ہیں, تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایسے لوگوں کے سامنے سمجھ ان کو آئینہ دکھا دیا. وہ کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کی, علی کی نہیں. علی کو تو ہم قیاس ہی نہیں کر رہے, وہ تو اہل بیت اطہار ہے. اور یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے. ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے جب پوچھا کہ افضل کون ہے صحابہ, انہوں نے وہی ترتیب بیان کر دی, ابو بکر عمر. تو بیٹے نے پوچھا بابا اور علی کدھر گئے؟ تو فرماتے بیٹا تو نے تو صحابہ کا پوچھا ہے, علی تو اہل بیت ہے, علی کو تو صحابہ سے قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا. بین کرتا ہوں میں احمد بن حنبل, علی کا تقابل صحابہ سے بنتا ہی نہیں ہے, وہ خون رسول ہے. افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بندہ افضل کیسے ہوتا ہے؟ نسب سے, حسب سے. اب دیکھیں نسب دیکھیں, علی علیہ السلام کا نسب دیکھیں. آقا علیہ السلام نے کلو ناسبن و صحابن ینقطع الی یوم القیامۃ الا ما کان صحابی و ناسبی. نور تخلیق دیکھیں. امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ 1130 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب, حدیث کا نمبر دے رہا ہوں. کنتو انا و علی نورن بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم. میرے آقا نے فرمایا میں اور علی اللہ کے سامنے ایک نور تھے آدم کی تخلیق سے پہلے. آدم کا جسم نہیں بنا, جسد نہیں بنا, کچھ نہیں بنا, میں اور علی. یہ علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے کہ مصطفیٰ کا نور ہے. کسی صحابی کو یہ شرف نہیں ملا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی میرا گوشت ہے. یہ بھی مولا علی علیہ السلام کو کلی افضلیت ہے. میرا خون ہے, کلی افضلیت ہے. میری روح ہے, میں عربی نہیں پڑھ رہا, میری روح ہے, میری جان ہے علی. علی کا اور میرا شجرہ ایک ہے, نور ایک ہے, باپ دادا ایک, قبیلہ ایک, گھرانہ ایک, خاندان ایک, اطاعت ایک. اگر فضائل سے, اگر میں آپ کو ایک منٹ میں فضائل کی کثرت سے بندہ افضل بنتا ہے, جس کے پاس زیادہ فضائل ہوں, تو آؤ علی کے پاس. اب میں یہ کسی ایک ٹائٹل کا مجھ سے پوچھیے گا, میں احادیث کھول کے آپ کو دکھا دوں گا کہ فضائل کس کے پاس زیادہ ہے. امام البارارات علی, قاتل الفاجرات علی, صاحب الرایات علی, مقیم الحجات علی, قسیم النار والجنات علی, باب المدینات علی, باب الحطات علی, ممیت البدعات علی, دعبت الجنات علی, امام الائمات علی, ابو الائمات علی, سید فی الدنیا والآخرات علی, کاتب جواز اہل الجنات علی, افضل اہل المدینات علی.
امیر المومنین علی، سید المومنین علی، یسوب المومنین علی، اول المومنین علی، مولا المومنین علی، امام المومنین علی، خلیفۃ المومنین علی، سید المسلمین علی، اول المسلمین علی، یسوب المسلمین علی، مولا المسلمین علی، خلیفۃ المسلمین علی، امام المسلمین علی، قاتل الناقصین علی، قاتل القاسطین علی، قاتل المارقین علی، قاتل الکافرین علی، قاتل المشرکین علی، قاتل المنافقین علی، شیخ الانصار والمہاجرین علی، قائد الغر المحجلین علی، مبیر الشرک والمشرکین علی، امام المتقین علی، سید المتقین علی، ولی المتقین علی، سید الصادقین علی، یسوب الدین علی، امام المبین علی، عبادت الثقلین علی، فیکم امرین علی، فیکم خلیفتین علی، فیکم ثقلین علی، مارج البحرین علی، ابو الحسنین علی، صاحب قبلتین علی، اسد اللہ علی، حجت اللہ علی، ولی اللہ علی، صفوت اللہ علی، حبیب اللہ علی، سیف اللہ علی، کلمت اللہ علی، نور اللہ علی، عبد اللہ علی، حزب اللہ علی، کلیم اللہ علی، لہجت اللہ علی، رضی اللہ علی، سلام اللہ علی، صلوات اللہ علی، کرم اللہ علی، فضل اللہ علی، حبل اللہ علی، نعمت اللہ علی، رحمت اللہ علی، ہدایت اللہ علی، رایت اللہ علی، ید اللہ علی، عین اللہ علی، وجہ اللہ علی، لسان اللہ علی، امام المبین، پھر علی، علم آدم علی، حلم ابراہیم علی، بصیرت اسماعیل علی، قوت موسیٰ علی، حکمت یونس علی، پھر معجزہ داؤد علی، عبادت عیسیٰ علی، حسن یوسف علی، حکمت یونس علی، نسب محمد علی، لحم محمد علی، دم محمد علی، روح محمد علی، نفس محمد علی، نور محمد علی، پھر آگے چلیں ابھی بھی آگے رہتا ہے کچھ، الشہید علی، المشہود علی، المزکی علی، الفاتح علی، الزاہد علی، العابد علی، الفقی علی، العالم علی، فاروق اعظم علی، صدیق اکبر علی، کثرت کے ساتھ جس کے پاس اتنے فضائل مادے چھوڑ رہا ہوں، اتنی عظمتیں ہوں، اتنی رفعتیں، جس کے دامن میں ہوں وہ بھی افضل نہیں بنتا. پھر مولوی صاحب مجھے بتائیں کہ افضل کہتے کسے؟ یہی تو افضلیت کا معیار ہے، یہی تو افضلیت کے منابع ہیں، یہی تو افضلیت کی ڈیمانڈز ہیں، یہی تو افضلیت کی ریکوائرمنٹ ہیں. اگر یہ تاجدار کائنات کے بعد کسی وجود میں، کسی پرسنالٹی میں، کسی ہستی میں آپ کو نظر آتی ہیں تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور میں نے اپنی کتاب کی دوسری جلد میں 450 القاب ٹائٹل جو میں نے احادیث سے نکالے ہیں، ذوق میں نہیں کہا یہ. نہیں، میں ایک بات بتاؤں علامہ صاحب، میں آپ کو بلا کے پچھتا رہا ہوں. کیوں کہ اس سے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ نہیں میری بات سنیں، آپ نے تو میرے ذہن میں انکشافات جمع کر دی ہیں، یہ ساری چیزیں میں ظاہر ہے آپ کو ایک الگ زاویے میں دیکھتا ہوں، مگر یہ تمام چیزیں آپ نے دوسرے دوستوں کی نظر کی ہیں، ان کے سامنے رکھی ہیں. کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے ہمارے پروگرام میں کسی اور عالم دین کے سامنے رکھ سکیں اسی انداز سے؟ بالکل کیوں نہیں رکھ سکوں، یہ تو کھلی کتاب ہے. میں کوئی کمرے والا تو نہیں ہوں میرے بھائی، میں میدان والا ہوں. اگر آپ اس کو، چونکہ جب اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات ہوتی ہے، مولا علی علیہ السلام کی، تو پھر وہ جو مرضی آئے سامنے میدان میں ہے. تو میں نے تو وہ ابھی میں نے تو اویس بھائی وہ چیپٹر کھولے ہی نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہے ہیں. جو ہمارے فقہا جو یہ جو ترتیب کا جو رونا روتے ہیں کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے، تو یہ ہمارے ائمہ نے کیا کہا ہے؟ یہ ترتیب کے انہوں نے پردے اڑا دیے ہوئے. یہ ترتیب خلافت ہی اگر ترتیب افضلیت ہے تو حضور علیہ السلام کا ترتیب میں کون سا نمبر ہے؟ دی لاسٹ پرافٹ، آخری. حضور علیہ السلام تو آخر پہ آئے ہیں نا ظاہراً. تو کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ ایک سوال پوچھ لوں، یہی سوال ہے میرا. جی بے شک. جسے تفصیلی سنی کہتے ہیں. آج ریسنٹ دور میں اور خاص طور سے صوفیہ میں
ایسے کون سے لوگ تھے جن کا یہی عقیدہ تھا، یہی عقیدہ فضیلت کے معاملے میں؟ اچھا، فضیلت کے معاملے میں اگر میں اوپر تک جاؤں تو امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ ہے. امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ امام ہے؟ احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ ہے. اور جو میں بات کر رہا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل جو ہے مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے. صحابہ کے درمیان وہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے تھے. جو آپ نے بتایا بیٹے ہاں کے جی، ساتھ روایت ہے. لیکن مولا علی علیہ السلام کو اس میں شمار نہیں کرتے تھے. اور عبداللہ بن عمر سے وہ روایت ہے، یعنی شیخین کی جو فضیلت والی روایت ہے نا بخاری میں، کہ ہم کہا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانہ میں، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر افضل ہیں اور عمر افضل ہیں. وہ کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں علی شامل نہیں. وہ تو صحابہ کی ترتیب ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو افضل مانتے تھے. پھر اس کے علاوہ صحابہ تو میں نے آپ کو سینکڑوں بتا دیے، پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ افضل مانتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پاک سیدہ کو افضل مانتی تھی، اللہ. یعنی حضور کے بعد. ایک میری ربائی ہے، میرا دل کرتا ہے میں پڑھ دوں ایک مصرے پہ، وہ حدیث ہی ہے، پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں. تنقیص نہیں کسی کی، واللہ باللہ تاللہ گستاخی نہیں ہے کسی کی. ہمارا یعنی کہ اہل سنت میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعد از انبیاء افضل البشر بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں گستاخی نہیں کر رہا، میرا اپنا ایک ذوق ہے. وہ ربائی ہے میری اپنی کہ گل سے جو پہلے ہو اسے کلی کہتے ہیں. گل سے جو پہلے ہو اسے کلی کہتے ہیں. کلی کہتے ہیں. جو مخفی کو ظاہر کر دے اسے جلی کہتے ہیں. بعد از انبیاء ابن قحافہ کو افضل کہنے والوں جو قبل الانبیاء ہو اسے علی کہتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ قبل الانبیاء؟ ہاں، علی قبل الانبیاء ہے. علی علیہ السلام قبل الانبیاء ہے. میں ابھی مسند احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ سے میں نے ابھی روایت پڑھی تھی. بلکہ یہ جو آج کل کے زمانہ میں عرفان شاہ صاحب ہیں اہل سنت کے، سنیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ، کسی زمانہ میں نعرے لگاتے تھے نا سارے بریلوی، اس وقت اس لیے لگاتے تھے کہ وہ صحابہ کی شان سناتے تھے، کہتے تھے سنیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ. آج اگر مولا علی علیہ السلام کا وہ ذکر کرتے ہیں تو اس کو سنیے سے نکال رہے ہیں کچھ نام نہاد. یہ ان سے پوچھیے گا، بلکہ ان کا ایک کلپ بھی میرے پاس موجود ہے. وہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہوا ہے کہ ابو بکر وہ ہے جو بعد از انبیاء ہوں اور علی وہ ہے جو قبل الانبیاء ہوں. جو فتویٰ مجھ پہ لگے گا نا پہلے عرفان شاہ پہ لگائیے. نور کی طرف ہے جی، اشارہ ہے کہ وہ میں اور علی ایک نور سے. بالکل اسی پوائنٹ آف ویو سے. بڑا مشکل ہے قبلہ. پھر آگے پھر آیات جو ہیں، آیات کی جو کثرت ہے، پھر احادیث میں جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل. اور میں نے ایک بات آپ کو کہ سارا کچھ اس کتاب میں موجود. ہاں، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے، بلکہ اس کو ابھی ہم نے کھولا ہی نہیں. اچھا، اس کو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، دماغ کے پرزے کھول دیے. اس کو نہیں ابھی ہم نے کھولا، اس کے چیپٹر نہیں کھولے. جو سارے معاملات جتنے بھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے یہ ضنی مسئلے کو قطعی بنا کے پیش کرتے ہیں. جو صحابہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو کہتے ہیں یہ افضل ہے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کی اطاعت کر لیں، تابعداری کر لیں، غلامی کر لیں تو آپ کا بیڑا پار ہے. وہ اللہ کے بندو، جو صحابہ مولا علی کو افضل مار رہے ہیں، میں ان کی تو اطاعت کر رہا ہوں. مجھے گمراہ کیوں کہتے، مجھے رافضی کیوں کہتے، مجھے تفضیلی کیوں کہتے، مجھے کیوں سنیت سے نکالتے ہو؟ میں تو صحابہ کو فالو کر رہا ہوں، میں تو صحابہ کا فالوور ہوں. صحابہ یہ بات کر رہے ہیں. پھر امام ذہبی نے دھجیاں اڑا دی ہیں اس عقیدے کی جو ترتیب خلافت والی. پھر امام باقلانی نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں یہ ترتیب خلافت والی. وہ کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے. تو لہٰذا یہ جو ترتیب خلافت جو ہے یہ، پھر آگے چلیں امام نصفی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں. اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، پوچھیے گا. ضروری نہیں کہ جو بندہ خلیفہ ہو وہ جو اس کی خلافت میں اس کی رعایا میں لوگ بسنے والے ہیں وہ سب سے افضل ہو. یہ کہیں ضروری نہیں. وہ خلافت کے لیے وہی بندہ جو بادشاہ بن جائے گا وہ سب سے افضل ہے. تو آپ پھر مان لے کہ پاکستان میں نواز شریف سب سے افضل تھا یا شہباز شریف سب سے افضل ہے. بھائی جو بندہ حکومت میں آتا ہے یہ کہیں دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے کہ وہ سب سے افضل ہے. علامہ یاسین قادری، آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. آپ نے جو انکشافات اور روایات اور معاملات ہمارے سامنے رکھے، ظاہر آپ نے اپنا عقیدہ پڑھا اور پھر ظاہر آپ نے یہ بتایا کہ یہ میرا نہیں،
اصحاب رسول کے حوالے سے ہے اور یہ اہل سنت کے حوالے سے ہے. خواتین و حضرات، میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے یہ 2-4 باتیں کہتا ہوں. کچھ ایک قطع پروگرامز کلامی کی معافی، جی ایک ریکویسٹ ایک جی منٹ کے لیے، چونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا بندہ کب کدھر ہے کدھر ہے. ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پاس جو مہمان آتے ہیں کوئی جی بھی، آپ نے لائیو اس سے پوچھنا ہے ہوں کہ بھائی یہ ساری روایات ہیں یہ ہماری میں نے کتابوں میں نوٹ ہے، کر اس لی. کتاب کو کھول لیجیے گا جی اور بخاری میں اس کو پڑھ کے سنائیے گا یہ ہیں. جی اس کو کہنا یس، اس کی اپنی تطبیق نہیں کرنی وہ یوں چوں کے چنانچے، جی ہاں یا نہ. صحیح ہے. یہ بخاری میں ہے وہ کہے گا ہے، یا کہے گا نہیں ہے کہہ دے نہیں. تطبیق نہیں کرنی چوں کے چنانچے، وہ نہیں. یہ ساری روایات وہاں ہیں. وہ جو تطبیق کرے گا نا وہ اس کا حق ہے تو ہمارا بھی حق ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں یہ سارا کچھ اگر سنیت نہ ہو اویس بھائی، اگر سنیت نہ ہو تو مجھے کال کیجیے گا. جو بندہ کہے یہ سنیت نہیں، ایک حوالہ بھی یہ نہیں میں نے کہنا فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ نہیں، فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا یہ نہیں، احمد رضا خان بریلوی نے کہہ دیا نہیں، جو فلاں غلام رسول سعیدی صاحب نے کہہ دیا. میں بات کر رہا ہوں قرآن حدیث صحابہ صحابیات. یہ لوگ بھی تو قرآن رسول اور حدیث سنت کو جانتے سمجھتے جانتے ہیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر جانتے ہیں تو پھر کہیں کہ یہ ضنی مسئلہ ہے. علامہ صاحب کا شکریہ ایک بار پھر سے. اور میں کہتا ہوں کہ میرے اندر اب اتنا حوصلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے حوصلے کا امتحان ہے، آپ لوگوں کے تعلیمی مطالعے تحقیق کا امتحان ہے. یہ حوالہ جات علامہ صاحب نے دیے ہیں، ان کے اوپر یقیناً آپ اس ریکارڈنگ کو پیچھے جا کے کو نوٹ کرتے ہوں گے. میرے پاس بھی نوٹڈ ہیں. اس کتاب کے حوالے سے افضلیت علی، آپ پہ ہمارا سلام ہو. اس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے. دیگر مہمان جو آئیں اور علامہ صاحب نے بھی اس میں حامی بھری ہے کہ میں خود بھی اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں. مگر خواتین و حضرات، یہ واقعی ایک کڑا امتحان رہا. اس پروگرام کو میں اسی نتیجے کے ساتھ اختتام پذیر کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو جو علامہ صاحب نے فرمائی ہے یہ علمی گفتگو ہے اور اس کا انداز بھی علمی ہے. اور اس کا اگر ساتھ ساتھ کوئی مخالف ہو تو بھی علمی انداز سے ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے یقیناً جو اپنے انداز میں اس کی علمی مذمت یا حمایت کریں گے، مخالفت کریں گے. خواتین و حضرات، اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان اور تمام ان ممالک کا کہ جہاں پہ مسلمان بستے ہیں، خاص طور سے انسانیت آباد ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری کوئی بات، غلطی، کوتاہی، سہو آپ کے لیے گراں گزرا ہو تو اس کے لیے ابھی سے معذرت خواہوں، اور آگے بھی آپ سے میں معذرت لیتا رہوں گا. اویس ربانی کو میں اور مولانا سے دیجیے گا اجازت.